میرے لورز بھی ہیں، میرے ہیٹرز بھی ہیں. یہ عزت اللہ کی طرف سے ہے. کسی کی ذلت ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے. ان کے لیے ضرورت ہے کہ نوک نوک کہ ہم نے جو کچھ بھگتنا تھا، جو کچھ بیڈ ٹائم جو بھی ہم نے دیکھنا تھا وہ دیکھ چکے ہیں. حسن ایوب خان کے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم. ناظرین، ملٹیپل سٹوریز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. پہلی خبر، جو بانی چیئرمین تحریک انصاف ہیں، ان کو میسر جو سہولیات ہیں وہ ایک بار پھر منظر عام پر آئی ہیں. سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کی رپورٹ جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں جمع ہوئی ہے اس کے مندرجات سامنے آئے ہیں. وہ رپورٹ کے مطابق 3 سے 35 افراد جس جگہ پر رہ سکتے ہیں وہ جگہ، اتنی جگہ جو ہے وہ میسر ہے بانی چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کو. اس کے علاوہ ان کو نہ صرف اس سیل کی جگہ بلکہ دھوپ لگوانے کے لیے یا تازہ ہوا لینے کے لیے ایک ایسا جو ہے ورانڈا ٹائپ کی چیز جو ہے وہ بھی حاصل ہے جہاں پر وہ واک اراؤنڈ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ وہ یہ بھی کہتا ہے کہ ان کو ورزش کے لیے جو سائیکل مشین اور دیگر جم کا سامان بھی میسر ہے. رپورٹ کے مطابق جو بانی چیئرمین تحریک انصاف ہیں ان کو جو ناشتے میں کھجور، اخروٹ، شہد، کافی، دلیا، لسی، گرم دودھ اور جیا سیڈز ملتے ہیں. جی یہ وہ کھاتے ہیں، یہ ان کا ناشتہ ہے، بریک فاسٹ ہے. اور جو بیسیکلی جو لنچ ہے ان کا، لنچ کے لیے ان کو دیسی مرغ ملتا ہے دیسی گھی میں بھنا ہوا، مٹن ملتا ہے وہ بھی دیسی گھی میں بھنا ہوا، اور سلاد، اچار مکس، آلو چپس اور انڈا فرائی اور مکس دال فرائی کی جو ہے وہ فراہم کی جاتی ہے. یہ ان کی اپنی چوائس کے اوپر، یعنی ان کی اپنی مرضی کا یہ مینیو بنتا ہے اور جو وہ کھانا چاہتے ہیں وہ کھا رہے ہیں. اس کے علاوہ جو ان کا ڈنر ہے جی، اس میں شام کو جو ان کو دیا جاتا ہے وہ بادام، کشمش، ناریل پاؤڈر، دودھ، کھجور، کیلا، سیب کا شیک یہ ملتا ہے. جی یہ اڈیالہ جیل کی رپورٹ کہہ رہی ہے. یعنی کھانے کے حوالے سے جو ان کو سہولیات میسر ہیں، یہ ایسی سہولت کسی اور قیدی کو یا اس قسم کا کھانا کسی اور قیدی کو میسر نہیں ہے. اس کے جو تحریک انصاف والے کلیم کرتے ہیں کہ اخراجات بانی چیئرمین تحریک انصاف اپنی پاکٹ سے پے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی، اپنی پاکٹ سے پے کر رہے ہوں گے. اب صبح سے شام تک جو ہے نا ان کو قدرتی روشنی اور تازہ ہوا کی رسائی دی جاتی ہے. اب جو بہتر کلاس مہیا کی گئی ہے یہ وہ رپورٹ کہتی ہے. دیکھیں جی، عمران خان صاحب کی جو ہے نا ماشاءاللہ جو رپورٹ جو ڈاکٹرز نے میڈیکل چیک اپ کیا ہے، پی ٹی آئی والے تو خیر ان کو بھی بریفنگ مل چکی ہے کہ وہ بالکل ٹھیک ہے. ایک تو دیکھیں نا، اطمینان کی بات یہ ہے کہ ان کی آنکھ کا جو مسئلہ ہے وہ بھی ٹھیک ہو چکا ہے، اور دوسرا جو ان کو پائلز کا مرض لاحق تھا، یعنی ان کو ایک عرصہ کچھ چند سال پہلے جو پائلز کی بیماری تھی جس کا میں کئی دفعہ اظہار کر چکا ہوں، وہ بیماری بھی نہیں رہی کیونکہ اس کا بھی ذکر ختم ہو چکا ہے. اگر ان کو یہ مرض ہوتا، ابھی برقرار ہوتا، جو کہ انہوں نے خود ہی سپریم کورٹ آف پاکستان میں کہا تھا کہ ان کو پائلز ہے، تو وہ ذکر اس کا کم از کم اس رپورٹ میں ضرور آ جاتا. اب کم از کم یہ اطمینان بھی ہے کہ نہ ان کی آنکھیں خراب ہیں اور نہ ہی ان کو پائلز ہے. محسن نقوی صاحب فرماتے ہیں کہ اگر ٹائٹ کرنا ہو عمران خان صاحب کو تو صرف جیل مینول کے مطابق ہی ان کو ڈیل کیا جائے. یہ جو سہولیات ہے یہ واپس لے لی جائیں تو یہی کافی ہے. وہ کیا کہہ رہے ہیں آئیے سنتے ہیں. کوئی سیاسی انتقام کرنا ہوتا، کوئی چیزیں کرنی ہوتی تو سب سے پہلے تو آپ جیل میں کسی کو ٹائٹ کرتے ہیں. اس میں تو صرف جیل مینول کے مطابق ہی جانا ہے تو سب کچھ کلیئر ہو جاتا ہے. کوئی فیسلٹی نہ دیں اور صرف جیل مینول میں جو ایک عام قیدی کو چیز مل رہی ہے ان کو ملے تو دیٹس اٹ. اس کے بعد کوئی چیز دوسری نہیں رہ جاتی. بات یہ ہے کہ لٹ کے پٹ کے مر گئے، یہ بیانیہ بنایا جاتا ہے. کہتے ہیں کہ قید تنہائی میں رکھا جاتا ہے. ایک ان کے اوپر مظالم جو ہے وہ ہو رہے ہیں. جتنا ظلم بانی چیئرمین تحریک انصاف کے اوپر ہو رہا ہے اتنا شاید ہی کسی پر ہوا ہو. ان کی آنکھ ضائع ہو گئی ہے، ان کی جو ہے بے حسی ہے حکومت کی. یہ تمام لفاظی ہے، یہ تمام بکواس ہے اور جھوٹ پر مبنی پروپیگنڈا ہے. اب ایک اس کی بہت بڑی مثال یہ ہے کہ بقول محسن نقوی صاحب کے کہ بیرسٹر گوہر صاحب کو مدعو کیا گیا کہ جب یہ سرکاری جو پینل پر مشتمل جو ڈاکٹرز تھے جو کہ ایچ او ڈیز ہیں اپنے اپنے ڈپارٹمنٹ کے، ایک شفا آئی ٹرسٹ ہاسپٹل کے اور دوسرے پمس کے، ان کو جب لے جایا گیا معائنے کے لیے اڈیالہ جیل تو 2:30 سے 3:30 تک بیرسٹر گوہر صاحب کا انتظار کیا گیا کہ ان کے سامنے یہ میڈیکل چیک اپ کیا جائے، لیکن بیرسٹر گوہر تشریف نہیں لے کر آئے. اب آپ کے سامنے یہ گراؤنڈ ریالٹی ہے. اگر وہ تشریف لے جاتے
تو ان کی ملاقات بھی ہو جانی تھی، لیکن بیرسٹر گور نے گریز کیا۔ اس کے بعد دوبارہ جب وہاں سے چیک اپ وغیرہ کر کے ڈاکٹرز وغیرہ واپس آ گئے تو انہوں نے اس کے بعد بھی جو ان کے ذاتی معالجین ہیں ان سے 45 منٹ بات کرائی گئی، اور پھر 45 منٹ جو بیرسٹر گور اور سینٹ میں قائد حزب اختلاف علامہ راجہ ناصر عباس، ان کو ان ڈاکٹرز نے جنہوں نے معائنہ کیا انہوں نے بریفنگ دی۔ اب جب یہ بریفنگ لے کر واپس آئے تو انہوں نے چپ سادھ لی، اس کا ذکر بھی نہیں کیا۔ اب بات یہ ہے کہ تحریک انصاف اس پر سیاست نہیں کر رہی، ان کی صحت پر تو کیا کر رہی ہے؟ آج بھی اس وقت بھی دھرنے دیے ہوئے ہیں اور بیانیہ بنا رہے ہیں کہ عمران خان کی 85% نظر ضائع ہو چکی ہے۔ تو یہ جھوٹا بیانیہ نہیں ہے تو کیا ہے؟ اور جھوٹ کی کیا تعریف ہے؟ مجھے کو بتا دیں۔ یہ بیسیکلی عمران خان کی صحت کے اوپر سیاست ہو رہی ہے، اور علیمہ خانم سے متعلق بھی محسن نقوی صاحب بتا رہے ہیں کہ اگر ہم نے ان کی بات مان لی، انہوں نے جانے سے جب روکا، انہوں نے کہا اگر ہم نے ان کی بات مان لی تو ہمارے پاس جو پولیٹیکل نیریٹو ابھی آیا ہوا ہے یہ ہمارے ہاتھ سے سلپ ہو جائے گا۔ یہ محسن نقوی صاحب کیا کہہ رہے ہیں، سنیں۔ آپ کی نیت ٹھیک ہوتی آپ پہلے دن مان جاتے، اور اس میں میں کہوں گا کہ جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں وہ سارے تقریباً آن بورڈ ہوتے تھے، لیکن علیمہ خان صاحبہ جو ہیں وہ اس کو ویٹو کرتی تھی۔ تو یہ ہے اصلیت جی پاکستان تحریک انصاف کی، یہ صاف چلی شفاف چلی۔ ان کو عمران خان سے کوئی ہمدردی نہیں ہے، یہ عمران خان صاحب کے ساتھ یہی چاہتے ہیں کہ ان کے نام کے اوپر سیاست چلتی رہے، بلکہ چلتی نہ رہے دوڑتی رہے۔ اب علیمہ خانم کی خواہش ہے کہ وہ کسی طریقے سے موب کو سڑکوں پر لے آئیں، تاکہ ان کو بخوبی علم ہے کہ ان کی گرفتاری ہونی ہے۔ جو ان کا 26 نومبر والا مقدمہ ہے وہ تقریباً کنکلوڈ ہو چکا ہے۔ باقی تمام جو 18 گواہ ہیں ان کے اوپر باقی جتنے بھی ملزمان ہیں 11 یا 12 ہیں، ان تمام کی حد تک جو ہے وہ ٹرائل کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ اب صرف علیمہ خانم کے وکیل نے ان کو کراس ایگزامن کرنا ہے، اور اس کے بعد 342 کا اسٹیٹمنٹ ہے۔ 2 گواہ رہ گئے ٹوٹل، ایک دن میں وہ 2 گواہ ہو جائیں گے جی، اور ایک دن میں 342 کا اسٹیٹمنٹ ہو جائے گا۔ 1 یا 2 ہیئرنگ کے اندر یہ کیس کنکلوڈ ہو سکتا ہے، بٹ وہ راہ فرار اختیار کی ہوئی ہے۔ آج بھی ان کے نان بیلیبل اریسٹ وارنٹ گرفتاری جو ہے وہ تعمیل کروائے ہیں، وہاں پر اڈیالہ کے باہر وہ پہنچنا اپنا فرض عین سمجھتی ہیں، لیکن جو عدالت ہے اس میں پیش ہونے سے وہ گریز کر رہی ہیں۔ اب دیکھیں جی معاملہ کیا سمت اختیار کر رہا ہے۔ دیکھیں علی امین گنڈا پور صاحب نے بھی بظاہر جو ہے فرسٹریٹ ہو کر اپنے جو ان کے ساتھ ہوا اور جو حالات ہیں اس کے اوپر لب کشائی شروع کر دی ہے۔ میں دیکھ رہا تھا کہ سما ٹیلی ویژن کے اوپر جو وہ بات کر رہے تھے، وہ انٹرویو دے رہے تھے، اس میں انہوں نے بڑا واضح اور 2 ٹوک انداز میں بتا دیا کہ حالات کیا چل رہے ہیں۔ کہ محسن نقوی نے جتنی کوشش کی ہے کہ عمران خان رہا ہو جائے اور مسئلہ حل ہو جائے، اتنی کوشش ان سب میں کسی نے بھی نہیں کی پرلے کیمپ میں۔ کین یو بلیو اٹ؟ میں روز کہتا ہوں یہ بات، اور میں آج بھی یہ بات کہتا ہوں۔ اب دیکھیں جی ندیم ملک صاحب کو وہ بتا رہے ہیں کہ محسن نقوی تو شاید کوشش کر رہے تھے کہ کسی طریقے سے عمران خان کو رہا کرا دیا جائے، لیکن تحریک انصاف کے انٹرنلی لوگ نہیں چاہتے کہ وہ رہا ہوں۔ محسن نقوی صاحب کا اور علی امین کا جو ریلیشن شپ ہے، اس سے متعلق میں پہلے بھی ایک دفعہ بات کی تھی کہ جب آپ کو یاد ہوگا کہ 26 نومبر کو میں نے یہ خبر دی تھی کہ جو علی امین گنڈا پور ہیں اور بشرا بیگم کو تحویل میں لے لیا گیا ہے۔ وہ خبر اس کی تردید آ گئی اگلے روز، علی امین گنڈا پور نے بھی اور محسن نقوی صاحب نے دونوں نے تردید کر دی۔ تو پھر جب مجھ سے پوچھا گیا کہ آپ نے تو خبر دی تھی کہ ان کو تحویل میں لیا گیا ہے، تو میں نے کہا جی ظاہری بات ہے جب دونوں طرف تردید کر رہے ہیں تو میری خبر غلط ہے، میں نے ایڈمٹ کر لی تھی بات۔ لیکن آج وہ حقیقت سامنے آ رہی ہے کہ ان کا جو ورکنگ ریلیشن تھا آپس میں محسن نقوی کا اور علی امین گنڈا پور کا، تو پھر علی امین کو اور بشرا بیگم کو اس ٹائم وہاں سے فرار کرایا گیا تھا۔ ان کو جو میری اطلاع تھی کہ ان کو جو کے پی کے کی باؤنڈری تک لے جایا گیا تھا، ان کو گاڑی تبدیل کرنے دی گئی تھی۔ یہ تمام کی تمام سہولیات ان کو فراہم کی گئی تھیں۔ ایک ورکنگ ریلیشن تھا، کیونکہ 26 نومبر کو پاکستان تحریک انصاف کا دھرنا ناکام ہو چکا تھا۔ تو یہ ناکامی کے بعد ان کو گرفتار کر کے مزید امبیرس کیا جا سکتا تھا، ایک آپشن یہ تھا، اور دوسرا یہ تھا کہ ان کو بھگا کر وکٹری کلیم کر لی جاتی۔ تو اس وقت کا جو نظام تھا، سسٹم تھا، جب محسن نقوی صاحب تھے، انہوں نے یہی ڈیسائیڈ کیا کہ ان کو بھگا کر اپنی وکٹری کلیم کی جائے اور ان کو مزید امبیرس کیا جائے۔ تو یہ جو آپشن ان کو دیا گیا
تو میرے خیال سے علی مین گنڈاپور اور بشرا بیگم نے اسی آپشن کو قبول کیا بھاگنے والے کو. ایک بات تو یہ ہے. تو الحمدللہ آج وہ لوگوں کو کم از کم اس بات کا اندازہ ہو گیا ہوگا کہ جو میں نے خبر دی تھی وہ درست تھی. ایک اور انٹرویو مخدوم شہاب الدین سے بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جو صنم جاوید سے متعلق بھی کہا کہ وہ مجھے بتائے بغیر نکلی، کس کے ساتھ گئیں اس پر میں بات نہیں کرتا، اور پھر اس سے آگے کس کے پاس چلی گئیں، یعنی وہ کیا کر رہی تھیں. انہوں نے دبے الفاظ میں بہت کچھ کہا. آئیے سنتے ہیں. آخری دنوں میں ہوا صنم جاوید والا. صنم جاوید مجھے بتائے بغیر نکلی ہے وہاں سے، مجھے پتا ہی نہیں تھا اور خود ہی گھوم رہی تھی. مجھے بتائے بغیر وہاں سے نکلی ہے، اور جس طرح نکلی ہے وہ میں بتا نہیں سکتا ابھی، کیونکہ میں لوگوں کا پردہ رکھوں گا. اور اس کے بعد پھر انہوں نے کہیں اور ڈراپ کیا ہے، پھر کسی اور ساتھ گھوم رہی ہے. اپنی غلطی تھی اس کی، ٹھیک ہے. پھر بھی میں نے اس کی ایف آئی آر بھی کٹوائی اور میں کافی حد تک اس کے قریب بھی پہنچ چکا تھا. اب یہ آپ بات سنیں جی کہ علی مین گنڈاپور صاحب جو گفتگو کر رہے ہیں وہ بڑے واضح اور دو ٹوک انداز میں کھلم کھلا بتا رہے ہیں کہ پارٹی کے اندر چل کیا رہا ہے. پارٹی کے اندر ہم بتاتے ہیں جی آپ کو چل کیا رہا ہے. پارٹی کے اندر اس وقت جو ہے وہ علیمہ خانم کا ایک گروپ ہے. پارٹی کے اندر جو ہے وہ پرانے جو نظریاتی لوگ ہیں جیسے علی محمد خان صاحب ہو جائیں، اسد قیصر صاحب ہو جائیں، یہ ایک گروپ ہے. پارٹی کے اندر بیسٹ علی ظفر صاحب ہو جائیں، عالیہ حمزہ یا پنجاب کی جو قیادت ہے وہ الگ لوگ ہیں. اس کے علاوہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہ اس وقت دیکھتے ہیں کہ دے سوئنگ بوتھ ویز، وہ جس طرف ان کو جھکاؤ نظر آئے وہ اس طرف ہو جاتے ہیں. اب جیسے سلمان اکرم راجہ صاحب یہ مکمل علیمہ خانم کے ساتھ جو ہے وہ اٹیچڈ ہیں، انیکسڈ ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ تو ایک پارٹی ہوگی ود ان پی ٹی آئی. پھر ان کے اتحادی ہیں جو کہ علامہ راجہ ناصر عباس اور محمود خان چکزئی ہیں، یہ بھی اپنے مفادات کی حد تک پارٹی کے ساتھ جو ہے وہ اپنا ایک ورکنگ ریلیشن بنایا ہوا ہے. یہ چوری کھانے والے تمام لوگ ہیں جی، ان میں سے خون دینے والا کوئی بھی مجنون نہیں ہے. سو لہٰذا محسن نقوی صاحب سے متعلق جو بات کر رہے ہیں علی مین گنڈاپور صاحب، وہ بھی درست بات کر رہے ہیں اور اپنے خیالات کا اظہار بھی وہ درست کر رہے ہیں. عمران خان کے تمام مقدمات کی فیسیں کس نے ادا کی؟ علی مین گنڈاپور نے. جتنے بھی آج تک کسی ورکر کی کوئی فیس ادا کی ہے وہ علی مین گنڈاپور نے کی ہے. سہیل حافظی صاحب جو ہے وہ اپنے جیب خاص کے اوپر بوجھ نہیں ڈالتے اور وہ بیسیکلی اپنی وزارت اعلیٰ کو انجوائے کر رہے ہیں. سو لہٰذا اگر کوئی سمجھتا ہے کہ عمران خان کی رہائی کے لیے تحریک انصاف سنجیدہ ہے تو وہ میرے خیال سے وہ بات درست نہیں ہے. اور رہا سوال ان کی رہائی کے لیے کیا وہ پولیٹیکل سٹرگل سے ان کی رہائی ہو سکتی ہے، تو جواب ہے نہیں. عمران خان صاحب کی اگر رہائی ہوئی بھی تو وہ رہائی عدالتوں کے ذریعے ہوگا، کیونکہ عدالتوں نے ان کو سزا دی ہے. تو لہٰذا اس وقت ایک بڑی کمپلیکس سچویشن بن چکی ہے. جھوٹ ان کے ایکسپوز ہو چکے ہیں، آنکھ خراب یا بینائی متاثر ہونے والا نیریٹو بھی اپنی موت آپ جو ہے وہ دفن ہو چکا ہے. سو اب واٹ نیکسٹ فار پاکستان تحریک انصاف، میں یہی دیکھ رہا ہوں کہ آنے والے دنوں میں علیمہ خانم گرفتار ہوگی اور ان کی گرفتاری کے بعد اس پارٹی کا شرازہ مزید بکھرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. اگلی ایک اور اہم بات یہ ہے جی کہ پشاور ہائی کورٹ نے حکم دے دی ہے اس وقت پولیس کو اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو، یعنی چیف سیکرٹری کے پی کے کو اور آئی جی کے پی کے کو، کہ جتنے بھی روڈز کی بندش ہیں ان کو خالی کرایا جائے. اور اس پر جو آئی جی کے پی کے ہیں یقین دہانی کرا دی ہے کہ عدالتی احکامات کے اوپر منوان عمل کیا جائے گا اور تمام کے تمام جو دھرنے ہیں، جو بلاکرز ہیں یا روڈوں کی بندشیں ہیں، ان کو اب کلیئر کیا جائے گا. تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ کلیئر ہوتا ہے یا یہ صرف بیان کی حد تک کی بات کی ہے آئی جی پی کے پی کے نے. لیٹس پروسیڈ، دیکھتے ہیں کہ اللہ کرے یہ بہتر طریقے سے لوگوں کی جو پریشانیاں وہ ختم ہوں. اور یہ جو روڈ بند کرنے کا معاملہ ہے اس پر بھی تحریک انصاف نے روڈ تو خود بند کیے ہوئے ہیں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ ہم نے بند نہیں کیے بلکہ یہ لوگ از خود آ کے دھرنوں میں بیٹھ چکے ہیں، جو کہ سفید جھوٹ. یہی اس وقت تک کی اپڈیٹس ہیں جی. انشاءاللہ دیکھتے ہیں شام تک کوئی مزید اگر ڈیولپمنٹ ہوئی تو وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، نہیں تو کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.